کسی کو گیس کا مسئلہ ہے تو کسی کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے، کوئی زیادہ مرچوں والا کھانا نہیں کھا سکتا تو کوئی لیٹ نائٹ کھانا نہیں کھا سکتا۔ جو ہمارے اسٹمک کے مسائل ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایسیڈیٹی کوئی ٹرم نہیں ہے، یہ ایک وہ بہت بڑا سکیم ہے جو بگ فارما کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے۔ ہر ایشو جتنا بھی ہے اسٹمک سے ریلیٹڈ ان سب کی وجہ ہے ہائپوکلورہائڈریا۔ اسٹمک ہیلتھ کے لیے 2 چیزوں کا استعمال، آج کی جو ریسیپی ہے ان کا یوزیج کیسے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہیلتھ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہیلتھ پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ہماری جو ایکسپرٹ مہمان ہمارے ساتھ ہوتی ہیں میم زیتونہ، وہ ہمیں آرگینک طریقے بتاتی ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں، یا جو ہمارا یہ جو آرٹیفیشل دنیا کریٹ ہو چکی ہے جس میں ہر چیز ہی آرٹیفیشل ہے، جو سنتھیٹک چیزیں ہیں ہم ان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری صحت کو دن بدن جو مسائل ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آج کی پوڈ کاسٹ بھی بہت مزے کی ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، اور وہ ٹاپک جس کا ہم سب کو کہیں نہ کہیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے اسٹمک ایشوز۔ کسی کو گیس کا مسئلہ ہے تو کسی کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے، کوئی زیادہ مرچوں والا کھانا نہیں کھا سکتا تو کوئی لیٹ نائٹ کھانا نہیں کھا سکتا، اور سب لوگ کہیں نہ کہیں معدے کے مسائل کا شکار ہیں، اور اس کی بڑی وجہ ہم خود ہی ہیں، کیونکہ ہم آرگینک طریقوں سے ہٹ کر جو ایک آرٹیفیشل فوڈز ہیں، جو پروسیسڈ فوڈز ہیں، ان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم میم زیتونہ سے جانیں گے کہ ہم جو ہمارے اسٹمک کے مسائل ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے، اور ہم اس سے کس طرح سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ویلکم ٹو ہیلتھ پوڈ کاسٹ میم، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میم جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے، تو یہ بتائیے کہ ایسیڈیٹی کی کیا وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور ہمارا معدہ کیوں ڈسٹرب ہو جاتا ہے؟ السلام علیکم ایوری ون۔ پہلے تو آپ اپنی ایک کریکشن کر لیں کہ ایسیڈیٹی کوئی ٹرم نہیں ہے، یہ ایک وہ بہت بڑا سکیم ہے جو بگ فارما کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے۔ ایسڈ امبیلنس تو ورڈ ہے، دنیا کی کسی بھی لٹریچر اور کسی بھی ٹیکسٹ بک میں ایسیڈیٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے معدے کو کام کرنے کے لیے، ہمارے معدے کو فوڈ ڈائجسٹ کرنے کے لیے پروٹین بہت ٹف ہوتے ہیں، پروٹین کو بریک ڈاؤن کرنا اور پھر ان کو بالکل لیکوڈائز کر کے نیوٹریشن کے لیے انٹسٹائن میں بھیجنا۔ اگر سٹمک کا انوائرمنٹ ایسیڈک نہیں ہے تو سٹمک یہ کام کر ہی نہیں سکتا، بلکہ کرنٹلی اور پریزنٹلی اس وقت سٹمک کے جتنے بھی ایشوز ہیں 100% ایسڈ ریفلیکس ہے، گرڈ ہے، گیسٹرائٹس ہے، پیپٹک السر ایک امبریلا ٹرم ہے جو ڈیوڈینل اور گیسٹرک السرز دونوں کے لیے بولی جاتی ہے۔ سٹمک کی پروٹیکٹیو لیئر جب ڈیمیج ہوتی ہے، وہ انفلیمڈ ہوتی ہے، تو السرز کی ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر ایشو جتنا بھی ہے سٹمک سے ریلیٹڈ ان سب کی وجہ ہے ہائپوکلورہائڈریا، یعنی کہ لو سٹمک ایسڈ پروڈکشن۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ ہمارا سٹمک جو ہے ایوری ڈے 2 لیٹرز HCl پروڈیوس کرتا ہے، لیکن پروسیس فوڈ کی وجہ سے، بہت زیادہ کاربز کے استعمال کی وجہ سے، اس میں ایجنگ کے بھی ایشو آ جاتے ہیں۔ جب ایج کے ساتھ ساتھ پروڈکشن لو ہو جاتی ہے، میڈیکیشن خاص طور پر یہ جتنے بھی اینٹ ایسڈز ہیں اور PPIs ہیں جو کہ ایسیڈیٹی کے لیے، سو کالڈ ایسیڈیٹی کے لیے ماڈرن اور کنونشنل جو میڈیکیشن ہے، یہ HCl کی پروڈکشن کو لو کرتی ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ معدے میں تیزابیت بڑھ گئی ہے، جبکہ معدے میں آلریڈی تیزابیت کی کمی ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایسیڈیٹی کوئی ٹرم نہیں ہوتی، لیکن جو ایک ایسڈ امبیلنس ہوتا ہے باڈی کے اندر، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کی میجر وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے بتایا کہ 2 لیٹر جو HCl ہے وہ کریٹ ہوتا ہے ہمارے اسٹمک پہ، تو کون سی چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں اس کی HCl کی کریشن کو؟ اس کے ریزنز اور ٹریگرز میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے اس کے، تو مین تو ہے لو HCl، مین یہ ہے۔ پھر جیسے کہ میں نے بتایا پور ڈائٹ اور پور ڈائجسشن۔ ڈائٹ پور ہوگی کیونکہ سٹمک ڈیزائن، ہمارے آرگنز پروگرامڈ ہیں نیچرل ڈائٹ سے۔ اللہ نے جب ہزاروں سال پہلے انسان کو بنایا تھا تو یہ جو نیچرل فارمیسی ہے، جو جڑی بوٹیاں ہیں، جو پھول پتے ہیں، جو مختلف قسم کے اللہ نے یہ پلانٹ بنائے ہیں،
इन्हीं को एज अ मेडिसिन इंसान के लिए बनाया था। आज भी आप देख लें, जानवर, जितने भी जानवर हैं, आप उनको ऑब्जर्व करें। शेर जो एक गोश्तखोर जानवर है, वो भी जब बीमार होता है तो घास खाता है। तो ये चीजें थी हमारी नेचुरल मेडिसिन। ह्यूमन हिस्ट्री में कार्ब्स का इतना इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। आप किसी भी स्टोर पर चले जाएं, ग्रोसरी स्टोर पर, पूरे पूरे आयल्स हैं। एक आयल आपको पास्ता और इनका मिलेगा, एक आपको केक और बेकरी का मिलेगा, एक आपको डेली का मिलेगा, एक आपको जूसेस का मिलेगा, ड्रिंक्स का मिलेगा, कैफीन ड्रिंक्स हैं, एनर्जी बूस्टर्स हैं और अलाने फलाने। इस इतना कार्ब्स का इस्तेमाल आज तक कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फूड इंडस्ट्री को और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। इनकी पार्टनरशिप है। आप प्रोसेस्ड इंडस्ट्रियल फूड से लोगों को बीमार करें, हम दवाइयां दे के उनको ठीक करेंगे। मैं जानना ये चाहूंगा कि जो लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं वो तो समझते हैं कार्ब्स क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम आम व्यूअर के लिए बात करेंगे जिसको ये टर्म्स नहीं पता कि प्रोटीन्स क्या, जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो उसमें हम किसकी बात करते हैं, जब निशास्ता की बात करते हैं तो क्या चीज़ की बात करते हैं। तो अगर हम इसको मज़ीद आसान कर दें कि कार्ब्स में जब हम उसकी टर्म यूज़ करते हैं तो उससे हम क्या मतलब ले रहे होते हैं, या अगर हमने कार्ब्स को अपनी ज़िंदगी में से कम करना है यानी कट करना है तो कौन किन किन चीजों को हमें छोड़ना होगा? कार्ब्स एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। हम पूरे ये लाइफ एसेंशियल्स के ऊपर, मेन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर अलग-अलग इस टॉपिक को, प्रोटीन के ऊपर, कार्ब्स के ऊपर, हम फैट के ऊपर, सब न्यूट्रिएंट्स और मिनरल विटामिन के ऊपर सेपरेटली बात करेंगे, क्योंकि वो काफी उसमें मुझे डिटेल्स और काफी उसमें मुझे इंफॉर्मेशन देनी है। आज आप स्टमक की हेल्थ की बात कर रहे थे, तो मैं इसलिए, क्योंकि इस वक्त शायद ही कोई इंसान होगा जिसका स्टमक एक हेल्थी वे में काम कर रहा है। तो हर बंदा मैदे के मसाइल का शिकार क्यों है? ब्लोटिंग, अर्ली फुलनेस, गर्ड, एसिड रिफ्लैक्स, गैस्ट्राइटिस, एज पाइलरी इन्फेक्शंस, आपको माइग्रेन। इवन लास्ट एपिसोड में जैसे मैंने कहा कि माइग्रेन का ताल्लुक भी सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टमक हेल्थ के साथ है। तो स्टमक हेल्थ के लिए जैसे मेन चीज ये है कि आप अपना HCl की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। जितना आप ये गो एंड ग्रैब फूड का जो कल्चर आ गया है, जितने भी इस वक्त सोडाज हैं, कोलाज हैं, प्रोसेस्ड फूड है, आप खुद सोचें, अगर किसी भी इंसान से आप ये पूछेंगे कि उसे आज क्या खाए, तो उसमें सारी सिंथेटिक फूड होगी। मेरा सवाल यही था ना कि अगर हम कहते हैं जी कि कार्ब्स इसकी बड़ी वजह स्टमक इश्यूज की, तो उसका यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में लेना, तो अगर हमने कार्ब्स को कट करना है तो उसमें से कौन कौन सी चीजें हमें अपनी जिंदगी से माइनस करना होंगे? हर आप अननेचुरल फूड अपनी जिंदगी से निकल। कार्ब्स का मतलब ये नहीं है कि हम कार्ब्स के बगैर तो हम पी ही नहीं सकते। हमारी बॉडी को जो जितनी भी एनर्जी मिल रही है वो कार्ब से मिल रही है। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज में कार्ब है, किसी भी चीज में सोडियम नहीं है। आप सोचें, कार्ब इतने तो इम्पोर्टेंट है ना। हमें जो एनर्जी मिलती है, मेन जो हमारा सोर्स है वो ग्लूकोज है, वो कार्ब है। एक इंसान की बॉडी में तकरीबन 5 लीटर खून है। कार्ब्स हमारी लाइफ के लिए इतने ही एसेंशियल हैं जितना ऑक्सीजन और जितनी कोई और चीज। लेकिन ये जितना आर्टिफिशियल और रिफाइंड कार्ब है। लास्ट वीडियो में आपने माइग्रेन के हवाले से एक रेमेडी बताई थी, तो जिसकी वजह से बड़े अच्छे हमें कमेंट्स भी आए, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। और अभी मुझे कुछ लोग बता रहे थे हमारे इनबॉक्स में कि उन्होंने भी ट्राई किया और वो इसको बड़ा वैलिडेट कर रहे थे कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है जो आपने रेसिपी बताई। तो अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे ये हैं कि हम कोई उनको सोल्यूशन बताने वाले हैं मसले का, तो मसला तो हमने डिस्कस कर लिया। तो अब आप हमें बताएं कि अगर हमने अपनी जो स्टमक हेल्थ है उसको बेहतर रखना है, मसाइल से बचना है, एसिडिटी से बचना है, एसिड रिफ्लक्स से बचना है, ब्लोटिंग से बचना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए? अपने रूटीन में क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए और कौन सी चीजें निकालनी चाहिए? सबसे पहली चीज है जो इस वक्त जो ह्यूमन बींग्स हैं वो 3 मेन इम्बैलेंसेस का शिकार हैं। ग्लूकोज इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। ये तीनों इम्बैलेंसेस जो हैं इस वक्त बहुत मेजर इश्यूज बन चुके हैं। ऑलराइट, तो रीजन इसकी जो है वो सारी की सारी ये है, हम नेचर से दूर हो चुके हैं। कोई भी खाना खाते हुए सिर्फ आपको अपने आप से एक चीज पूछनी है, क्या इसको अल्लाह ने बनाया है या ये लैब मेड या मैन मेड है? अगर तो वो चीज अल्लाह ने बनाई है, वो हर तरह से आपको, क्योंकि उसकी केमिकल कंपोजिशन इतनी बैलेंस्ड है,
وہ آپ کو ہر طرح کی غذائی طاقت دے سکتی ہے. اور جو چیز انسانوں نے بنائی ہے, اب اس وقت تو ہم زیادہ تر تو مین میڈ فوڈ کھا رہے ہیں نا. آپ بتائیں آپ نے بریک فاسٹ کیا کیا؟ میں نے بریڈ اور ایگ لیا تھا. ہاں تو بریڈ, پتہ ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ بریڈ کلچر کہاں سے آ گیا. ہم یہ سارے ہیلتھی بریک فاسٹ کے اوپر, ہیلتھی ڈنرز کے اوپر, ان سب کے اوپر آہستہ آہستہ 1 by 1 کر کر ضرور سیشن کریں گے, اور ہم لوگوں کو اتنی ہی ڈوز اور انفارمیشن دیں گے جتنی کہ وہ ان کا مائنڈ پروسیس کر سکے. فی الحال آپ نے سٹمک ہیلتھ کے لیے پوچھا. سٹمک ہیلتھ کے لیے جو کی ریزن ہے, جو مین پوائنٹ ہے کہ آپ اپنا سٹمک کا HCl بڑھا لیں. میں نے جس طرح سے بتایا کہ ویسٹرن میڈیکیشن, یہ جتنے بھی پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں اور جتنے بھی اینٹ ایسڈز ہیں, یہ سارے آپ کی HCl کی پروڈکشن کو مزید کم کر رہے ہیں, جبکہ آپ کو یہ سارے ہیلتھ ایشوز اور سٹمک ایشوز ہیں وہ لو HCl کی وجہ سے ہی ہیں. اس کو HCl کو کیسے بڑھایا جائے؟ اپنی لائف میں بیٹرز کو شامل کریں. بیٹرز کہتے ہیں بیٹر ٹیسٹنگ فوڈز کو. جتنے بھی بیٹر ٹیسٹنگ فوڈ نیچر نے آپ کے لیے بنائے ہیں, اگر آپ کا ان کا استعمال آپ کی فوڈ میں, آپ کی روٹین میں ہے, تو آپ کو سٹمک سے ریلیٹڈ کوئی ایشو آ ہی نہیں سکتا. اس میں کیا 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 جائے, کیا کیا چیزیں شامل کی جائیں؟ کریلا, تریپلا, چورائتا, ونیگر, لیمن, منٹ, یہ ساری چیزیں جو ہیں بیٹرز میں آتی ہے. ڈینڈرلائن روٹ کی ٹی. ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ مائگرین کی تو ایک خاص ریمیڈی دی تھی, وہ اتنی میجیکل ریمیڈی ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی اگر اس کو استعمال کرے اور اگر وہ اس سے کیور نہ ہو تو میں ہر طرح کا چیلنج لینے کے لیے تیار ہوں. اور وہ تھا ونیگر واٹر کے ساتھ کائن پیپر. کائن پیپر کا استعمال کریں. کائن پیپر ہمارے جو ساؤتھ ایشیا میں ہم لوگ میجرمنٹس کرتے ہیں, چٹکیوں میں کرتے ہیں, رائٹ. جو کائن پیپر کیسے استعمال کی جائے, اور آپ نے دو چیزوں کو اکٹھا استعمال بتایا کہ ونیگر کا بتایا اور آپ نے کائن پیپر کا بتایا. تو یہ کائن پیپر کا تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کر دیں گے, یہ ہوتی کیا ہے اور کیا یہ عام روٹین میں دستیاب ہوتی ہے, میں جو ہمارے کریانہ کی دکان ہوتی ہے, جو سٹورز ہوتے ہیں, اور اس کا استعمال کیسے کیا جائے؟ کائن پیپر صدیوں سے تھراپیوٹک اپلیکیشنز کے لیے اس کے ٹنکچرز بنتے ہیں, اس کے سپلیمنٹس بنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں اس کو کیپسولز میں بھر کے تو اس کو سیل کیا جاتا ہے, کیونکہ HCl کی پروڈکشن کے لیے فی الحال ونیگر اور کائن پیپر سے بیسٹ اور کوئی ریمیڈی نہیں ہے. اور ونیگر تو خیر سٹمک ہیلتھ کے لیے اس سے بڑی تو کوئی پلانٹ کے اوپر چیز ہی نہیں ہے. سوڈا کولا کی فیکٹریز بند کر کے صرف اتنے ہی پلانٹ ونیگر کے لگا دیے جائیں تو انسانوں کی ہیلتھ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی. ان دونوں چیزوں کا استعمال کیسے کیا جائے, ونیگر کا اور کائن پیپر کا؟ ونیگر کے لیے سب سے پہلے تو میں بتا دوں, یہ جو وائٹ سنتھیٹک ونیگر ہے یہ تو ونیگر بھی نہیں ہے, یہ کلیننگ پروڈکٹ ہے. یہ کلیننگ پروڈکٹ ہے. ونیگر مطلب ہے نیچرل, آرگینک, انفلٹرڈ ونیگر. اس کو گھر پر بنانا بہت ہی آسان ہے. ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو ہوم میڈ ونیگر کی بھی ریسیپی بتائیں گے. فی الحال پاکستان میں دتو کمپنی اور انہی کی ایک سسٹر کمپنی بولان بھی ہے, شاید کیونکہ وہ سپلائی پوری نہیں کر پا رہے, کیونکہ میں جب پاکستان میں تھی تو ڈٹو کی اکثر شارٹیج ہو جاتی تھی, کیونکہ ہمارے گھر میں تو سرکہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں ہم ڈیٹیل میں ویڈیو کریں گے کہ بھی کون سا سرکہ استعمال کرنا ہے, کتنا کرنا ہے. ابھی آپ مجھے بتا دیں کہ جو آپ نے بتایا کہ اسٹمک ہیلتھ کے لیے دو چیزوں کا استعمال, آج کی جو ریسیپی ہے وہ ان کا یوزیج کیسے کرنا ہے. تمام بیٹرز, ایک بات اور پھر میں دوبارہ سے آپ کو بتاؤں, تمام بیٹرز جتنے بھی میں نے بتائے آپ کو, نیم, تریپلا 3 فروٹس کا ہوتا ہے نا اس میں, اور جیسے اس میں ہریڑ ہے, ہریڑ اتنی اچھی ہے آپ کے اسٹمک کے لیے, چورائتا, لیمن, ونیگر. تو اس کی اگر آپ سپون میجرمنٹ کریں گے تو جیسے 1/8 ٹی سپون کائن پیپر کا آپ لیں, اور ہاف گلاس روم ٹیمپریچر واٹر, اس میں آپ, ہم لوگ 1 ٹیبل سپون ڈالتے ہیں, لیکن چونکہ ہم اس کو ایک بہت عرصے سے پی رہے ہیں تو ہم اس کے یوز ٹو ہو چکے ہیں. لیکن جو بگنرز ہیں, جو نیا شروع کریں گے, وہ کچھ ڈراپ سے شروع کر لیں, اور اگر ان کو ٹیمپوریری کچھ برننگ سینسیشن آتی ہے یا ان کو کچھ اس طرح کی ایسیڈیٹی کی فیلنگز آتی ہے تو وہ آپ کا سٹمک کام کر رہا ہے, وہ ہیل کر رہا ہے, اس سے آپ یہ مت پریشان ہو. ایک تو لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ فوراً ہی یہ سمجھتے نہیں یہ چیز مجھے ریئیکٹ کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے, ونیگر دنیا کے کسی بندے کو ریئیکٹ نہیں کرتا. جی میم, تو جو میں سمجھ پایا ہوں, آپ نے جو آج کی ریسیپی بتائی, آپ نے بتایا کہ 1 ہاف گلاس جو ہے روم ٹیمپریچر پانی لیں,
اس میں جو ٹیبل سپون ہے 1 ٹی اسپون جو ہے وہ سرکے کا ڈالیں، اور اس کے ساتھ 1 چٹکی جو ہے وہ کائن پیپر کا استعمال کیا جائے، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا ایسیڈک امبیلنس ہے وہ ختم ہو جائے گا، HCl کی پروڈکشن بڑھ جائے گی اور ہمارا اسٹمک ٹھیک ہو جائے گا۔ از اٹ ٹرو؟ 100% ٹرو۔ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، اپنی لائف میں بیٹرز کو شامل کرنا ہے اپنی فوڈ میں۔ ہر وہ چیز جو بیٹر ٹیسٹنگ ہے اپنے فلیور میں، اس میں پودینہ، لیمن، میں نے آلریڈی آپ کو ساری لسٹ بتا دی ہے، اور اس میں پھر ڈینڈلائن، بہت ہی ایک اس کو وائلڈ فلاور کہتے ہیں، پاکستان میں بھی بہت ہے یہ، اس وقت کینیڈا میں تو اس کی اس وقت فل بیلٹس بڑی پڑی ہیں ڈینڈلائن سے، اور لوگ جا کر خریدتے ہیں اور یہ اس کی ٹی بنا کر پیتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی پورا ایک ایپیسوڈ کریں گے، اس کے ہیلتھ اور تھراپیوٹک بینیفٹس کے اوپر۔ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سٹمک ایشو سے جان چھڑانے کے لیے، ان کو اوور کم کرنے کے لیے، ان کو کیور کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ HCl کی پروڈکشن بڑھائیں، اور وہ بڑھتی ہے بیٹر ٹیسٹنگ فوڈز کے ساتھ۔ اور کائن پیپر اور سرکے والا پانی اگر آپ روزانہ مارننگ میں استعمال کریں گے، یا کبھی لیٹ نائٹ ڈنرز یا ان یوزل فوڈ کھا رہے ہیں، خاص طور پر یہ جو KFCs اور یہ ہارڈیز اور یہ وہ، کیونکہ اس میں سارا پروسیسڈ میٹ ہے، تو وہ اس وقت آپ دیکھیں گے، آپ آبزرو کریں، جو مائیگرین پیشنٹ ہیں وہ جیسے ہی اس طرح کا فوڈ کھاتے ہیں، وہ نیکسٹ ڈے ان کو ضرور ان کا مائیگرین ٹریگر ہو جاتا ہے۔ تھینک یو میم، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، اپنے قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی پوڈ کاسٹ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میم نے جس طرح سے ہمیں بہت ہی مفید ہوم ریمیڈیز بتائیں، آپ بھی اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی جو اسٹمک ایشوز ہیں ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد۔